الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا ذلة العالم واقطعوه وانتظروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران عزیز، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت صحیح ہے. امت نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے. یہ حدیث حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی لغزشوں سے بچو. اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزشوں سے بچو اور ان سے قطع تعلقی کا معاملہ نہ کرو اور ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرو. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال نے دین کا علم دیا ہو، قرآن کریم کا علم عطا کیا ہو، حدیث کا علم عطا کیا ہو، فقہ کا علم عطا کیا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کسی عالم کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اس کام کی اتباع کریں. اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزشوں سے بچو. یعنی اگر کیا مطلب؟ اگر کسی عالم کو آپ کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہو تو اس کام کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اس لیے کہ وہ عالم ہے، اگر وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کام میں آپ اس عالم کی پیروی کریں، اتباع کریں. اس پہلے ٹکڑے میں پیارے نبی علیہ السلام نے اس شخص کی اصلاح فرما دی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ بھائی یہ کام گناہ ہے، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، تو مثالیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں عالم بھی تو یہ کام کر رہا ہے، فلاں عالم بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ مثالیں دینا جائز نہیں ہے کہ فلاں عالم بھی یہ کام کر رہا ہے. اگر کوئی عالم جہنم کی طرف جا رہا ہے تو آپ بھی جائیں گے، کوئی عالم آگ میں کود رہا ہے تو آپ بھی کودیں گے؟ نہیں. اور آگے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حقیقت میں عالم ہے، صحیح اس کے پاس علم موجود ہے، وہ آپ کو اپنی زبان سے کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کے مسئلے پر، اس کے فتوے پر عمل کیا جائے گا، اس کے فتوے کا، اس کے مسئلے کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن اس کے عمل کو معتبر ماننا یہ ضروری نہیں ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، آگے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاقْطَعُوهُ، تم علماء سے قطع تعلقی کا معاملہ نہ کرو. جس عالم کو آپ گناہ کے اندر مبتلا دیکھ رہے ہو اس گناہ کی وجہ سے تم اس عالم سے قطع تعلقی کا معاملہ
نہ کرو، بدگمان مت ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ انسان ہو وہ بھی انسان ہے. آپ کے جسم کے اوپر جو گوشت اور پوست ہے اس کے جسم پر بھی وہی گوشت اور پوست ہے. جو اعضاء آپ کے ہیں وہی اعضاء اس کے ہیں. عالم فرشتہ نہیں ہوتا، عالم پیغمبر نہیں ہوتا، عالم انسان ہوتا ہے. خواہشات نفس اس کے ساتھ بھی ہے. تو اگر کسی عالم کو آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں، اس گناہ کی وجہ سے اس سے قطع تعلقی کا معاملہ نہ کریں. وانتظروا، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرے. ہاں، ایک حدیث کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، آپ نے اس کو اپنے قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، فقہ کا علم دیا ہے، علم دین اس کو سکھایا ہے. اللہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما. اب اس کے لیے دعا کریں گے، اس سے بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے، اس سے قطع تعلق کا معاملہ آپ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ دعا کریں گے. میرے بزرگوں بھائیو، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو دعا کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا خیرخواہی کرنے کا ثواب ملے گا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ عالم کو چاہیے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر عالم بے عمل ہے تب بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا الآیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین شرک کے اندر مبتلا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے، تو شرک میں اور کفر میں ان کی اتباع نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو. لیکن کفر کے اندر، شرک کے اندر اگر آپ کو ابھارے تو اس کام میں ان کی پیروی نہ کرو. اس کے علاوہ ان کی ساری بات مانو. آخر وہ تمہارے باپ ہے، تمہاری ماں ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے. ایسے ہی ایک عالم بھی اگرچہ وہ بے عمل ہے لیکن وہ عالم ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے. آج کل تو میرے بزرگوں بھائیوں یہ فیشن بن چکا ہے، یہ فیشن بن چکا ہے، فطرت بن چکی ہے کہ عالموں کی شان میں، مولویوں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. ایک حدیث میں، اور حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میرے ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. بہت خطرناک جملہ ہے، اعلان جنگ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری شان میں گستاخی کرے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی میری توحید کا انکار کرے گا، کوئی میری شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی عالم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور اللہ دنیا کے اندر اس سے بدلہ لیتا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اہان العالم فقد اہان العلم، کہ جس نے کسی عالم کی اہانت کی، توہین کی، اس نے علم کی توہین کی. ومن اہان العلم فقد اہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور جس نے علم کی توہین کی اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبرائیل امین علیہ السلام کی توہین کی. ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ، اور جس نے جبرائیل امین علیہ السلام کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. ومن اہان اللہ فقد اہانہ یوم القیامہ، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. ایک عالم کی شان میں گستاخی کرنا، ایک عالم کو برا بھلا کہنا اس کے علم کی توہین ہے، اور اس عالم کی توہین نہیں بلکہ اسلام کی توہین ہے. بعض مرتبہ میرے بزرگوں بھائیوں ایک عالم کی شان میں گستاخی کرنے سے، اس کے علم کی توہین کرنے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو ہمیں غور کریں، ہم غور کریں، فکر کریں میرے بزرگوں بھائی، اپنے علماء کی آپ قدر کریں.